کبھی نفع نہیں ہوتا. ٹھیک اسی طرح سے جو شیخ کہہ رہا ہے اس کی بات کو مانو. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو ایک مرتبہ یہ لکھا کہ تم سارے اذکار و اشغال چھوڑ دو اور جنگلوں میں ہوا کھانے کے لیے پارکوں جنگلوں اور باہر نکل جاؤ. تو اشغال و اذکار کو موقوف کرا دیا گیا. اگر حضرت یہ سوچتے کہ مجھے ذکر سے منع کیا جا رہا ہے میں کیوں ان کی بات مانوں تو میرے دوستو سلوک کبھی طے نہیں ہوتا. شیخ کے اوپر اس درجہ اعتماد لازم اور ضروری ہے اپنی اصلاح اور تزکیے کے لیے. دنیا میں بھی اگر آپ جا کر ڈاکٹر سے حجت شروع کر دے اور کہنے لگے آپ نے یہ دوائی دی وہ کیوں نہیں دی وہ دوائی دی اور وہ کیوں نہیں دی تو وہ کہے گا کہ اس کو میری سرجری سے باہر کر دو, یہ مریض مجھ سے شفا نہیں پا سکتا, اس کو میرے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں. ٹھیک اسی طرح جو شیخ کہے فوراً عمل کرو. 2 سال پہلے حقن نے حضرت والا کو بعض مسائل کے سلسلے میں خط لکھا تو حضرت نے یہ تحریر فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, تم پڑھتے ہو بہت اچھا پڑھ لیا کرو لیکن اتنا نہ پڑھو کہ جو حد سے متجاوز ہو جائے, اور اہل ایمان پر جو حادثات پیش آئے ان سے غم رکھنا. بے شک یہ تو ایمان کی بات ہے لیکن رضا بالقضاء بھی لازم ہے, اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. جن حالات سے امت گزر رہی ہے یہ کیا خود بخود ہے یا اللہ کے فیصلے سے؟ جب اللہ کے فیصلے سے ہے تو اس پر راضی رہنا بھی ضروری ہے. میرے محترم دوستو پتہ بھی نہیں چلتا, مومن اور ایمان والا سمجھتا ہے میں بڑے دین پر عمل کر رہا ہوں, حالانکہ وہ حدود دین پار کر کے آگے جا چکا ہوتا ہے اور وہ اللہ کو بندے سے نہیں چاہیے. ایک ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ کے ایک عالم ہیں, دارالعلوم دیوبند میں حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کے یہ سوال کیا کہ حضرت بہت صدمہ ہیں, بڑا غم ہے کیونکہ حالات بہت خراب ہیں, کیا ہوگا, اور مجھے تو نیند میری اڑی ہوئی ہے, اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے. حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم نے چونکہ وہ ان کے شاگرد بھی ہوتے تھے فوراً فرمایا تو نے دین کا ٹھیکہ لے رکھا ہے, تو دین کا ٹھیکیدار ہے, جتنا غم حد میں ہے اتنا غم رکھ اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دے, اللہ کے فیصلے ہیں اللہ جانتے ہیں. میرے دوستو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں منٹوں سیکنڈوں میں ایک سیکنڈ کے ایک فیصلے سے ساری کائنات کا نظام یک لخت بدل کر سب کو ایمان میں داخل کر دے اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو جائے. اللہ کی کچھ خاص مسالے ہیں اور اس کی مصلحتیں ہیں کہ کس طرح تدریجاً اس امت میں حالات کو لے کے چلنا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید, اللہ کی مدد, اللہ کی خاص نصرت ہونے میں کیا کسی مومن کو کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جب جنگ احد کے موقع پر شکست کا سامنا ہوا قرآن کی آیتیں اتر گئی اور اللہ نے بتا دیا کہ میرے کیا کیا مقاصد تھے, یہ جو شکست ہوئی اس کے پیچھے کیا کیا مقاصد مخفی تھے. وہ مقاصد شکست آئے بغیر سامنے آ نہیں سکتے تھے, اس لیے میں شکست کو لایا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, اور حکمت معلوم ہو گئی. تو اللہ کا جس وقت جو نظام ہے ہم نہیں سمجھتے جانتے. حضرت والا نے ایک بار لکھا 8 گھنٹے سویا کرو. اب آدمی سوچنے لگے یہ ہے وہ ہے فلاں ہے, اتنا سوؤں گا تو یہ تو صحیح نہیں, یہ تو غلط ہے, اور عبادت کرنی اور تہجد اور نفلیں پڑھنی ہے. نہیں میرے دوستو, امور تزکیہ و اصلاح میں جب شیخ کوئی بات کہے فوراً اس کو تسلیم کرنا, بس یہی ایک راستہ ہے جس سے طے ہوتا ہے معاملہ. اور ایک بات اور آگے بڑھ کے کہتا چلوں, اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے جن کو یہ درجہ دیتے ہیں کہ وہ شیخ اور مصلح بنتے ہیں ان کے قلم سے ایسے ہی جوابات لکھواتے ہیں جو سالک کی حالت کے مطابق اور موافق ہوتے ہیں. جی لکھ کے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, 3 طالب علم ملے اور تینوں ایک طرح کی حالت اپنے شیخ اور مصلح کے پاس لکھے, پتہ چلا تینوں کے جواب الگ الگ ہیں. کیوں؟ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا میں جب لکھے ہوئے جوابات کو بعد میں دیکھتا ہوں تو غور کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب جوابات اللہ تعالیٰ نے لکھوائے, ورنہ ابھی تو ذہن میں وہ جواب اس سوال کا آ ہی نہیں رہا ہے.
معلوم ہوا کہ یہ من جانب اللہ تربیت کرائی جاتی ہے. شیخ ایک سبب ظاہری اور ظاہری ایک ذریعہ ہے، ورنہ اصل اللہ کی طاقت اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے اور وہیں سے اصلاح کا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے شیخ کی باتوں پر اعتماد کرنا چاہیے. ایک شخص نے حضرت تھانوی کو لکھا، حضرت صبح کی نماز میں اٹھنے میں کافی مشکل پیش آ جاتی ہے. میں تو جواب دیکھ کر یعنی مجھے اتنا وجد آیا کہ سبحان اللہ، یہ حکیم الامت کیا چیز تھے. لکھا بیماری کی وجہ سے جب ضعف ہو تو اگر کبھی نہ بھی اٹھا جائے تو اللہ اس میں اٹھنے ہی کا ثواب رکھتے ہیں. اس لیے تم قلب میں دل میں قلق اور بے چینی مت لاؤ، یہ سمجھو اللہ نے تمہارے لیے وہی اجر رکھا ہے. اور ابھی 4 دن پہلے ایسے غور کرنے لگا میں، حضرت والا دامت برکاتہم بیماری سے پہلے ظاہری سبب کے درجے میں نقل و حرکت کرتے تھے، بیانات بھی فرماتے تھے اور ہر طرف گھومتے بھی تھے. لیکن جتنے آپ سب بیٹھے ہیں سب اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیماری کی حالت میں کام 2 گنا نہیں 3 گنا نہیں بلکہ کتنا گنا زیادہ یہاں سے جاری فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نظام ہے، یہ غیر اختیاری. جب بندے کے اندر جذبہ بہت ہے ایسا کروں لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر اختیاری اسباب ڈالے گئے کہ ہو نہیں پا رہا ہے میرے دوستو، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی اجر لکھتے ہیں. اس لیے میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے، جب سالک کو اس کا شیخ و مصلح کچھ مشورے اور کچھ باتیں اور کچھ ہدایات و تعلیمات دے، عقل کے ذریعے سے اسے کاٹ کر اور جزی پیدا کر کے اور چمو چرا پیدا کر کے اگر اس طرح چلیں گے تو پھر یہ راہ طے نہیں ہوتی. اس لیے حضرت والا فرماتے ہیں رہے عشق جو ہے نا، اس میں یہ عقل کانٹے کی طرح ہے، کام نہیں چلتا عقل پر چلنے سے. عقل کو فنا اور ختم کر دو پھر دیکھو کہ کیا مزہ آتا ہے. طائب صاحب نے یہی شعر ایک جگہ کہا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض دل میں لے کے آتے ہیں. جب اعتراض کریں گے اور اعتراض دل میں لے کے آئیں گے میرے دوستو پھر نفع نہیں ہوتا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں جس کی افادیت ساری کائنات کے بڑے سے بڑے قطب ابدال غوث سے بڑھ کر تھی، لیکن جو اعتراض اور تنقید کے طور پہ آتے تھے ان کو نفع نہیں ہوتا تھا. استفادے کی نیت سے، اعتقاد کی نیت سے اور اخلاص کی نیت سے مجلس میں بیٹھے تو نفع ہوتا ہے، ورنہ آدمی نفع سے محروم رہتا ہے. طائب صاحب نے کہا کہ ارے عقل مندو تم عاشق نہیں ہو، ارے عقل مندو تم عاشق نہیں ہو، ارے عقل مندو تم عاشق نہیں ہو، اگر ہوتے عاشق تو ہوتے دیوانے، اگر ہوتے عاشق تو ہوتے دیوانے. یعنی یہ راہ اس طرح سے دیوانگی کے ذریعے سے طے ہوتی ہے، عقل کے ذریعے سے چیزوں کو پرکھنا اور جانچنا اس طرح نہیں. بس اتنی بات ہے، جب آپ نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے دیکھ لیجئے آثار و قرائن سے کہ وہ شیخ کامل سنت و شریعت کا متبع اور پابند ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے 2 پہچان لکھی ہے. اس کے متعلقین کو دیکھو کتنی ان کی زندگی میں اتباع سنت و شریعت آ رہی ہے، دنیا سے دوری ہو کر دین کی طرف کتنا تعلق ان کا ہے، اور اس زمانے کے اہل حق علماء کا رجوع اگر اس کی طرف ہے یہ دلیل ہے کہ وہ شیخ برحق ہے. پھر اس کے ساتھ جڑنے کے بعد ادھر کی ادھر کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، جس طرح شیخ لے کے چلے میرے دوستو اسی طرح چلنا چاہیے، یہی نفع کا راستہ ہے. اس کو حضرت فرماتے ہیں کہ جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے، جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے، اور جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے، جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے،
جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضائل اعمال میں بھی یہ روایت ہے اور تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد رکھتا ہے زندہ کی طرح ہے، اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا غفلت میں ڈوبا ہوا ہے وہ مردہ کی طرح ہے۔ اس لیے کہ یہ آدمی اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہا ہے تو زندہ وہی ہے جو زندگی کا مقصد کو پورا کر رہا ہو، اور جو غفلت میں گزار رہا ہے وہ مقصد حیات کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو اس میں اور مردہ میں کیا فرق ہے؟ جب انسان مر کر دنیا سے چلا جائے گا میرے دوستو، پھر وہاں کوئی ذکر و تسبیح اذکار وغیرہ نہیں ہوں گے وہ کہ جن پر جزا مرتب ہوتی ہو۔ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی نے ایک واقعہ کتاب میں نقل کیا ہے کہ کوئی بزرگ کسی قبرستان سے گزر رہے تھے اور گزرتے ہوئے انہوں نے سلام کیا، تو جب سلام کیا تو ایک قبر سے باقاعدہ جواب آیا اور آواز سنائی دی۔ جب جواب آیا تو یہ بزرگ ٹھہر گئے اور وہاں ان سے بات چیت کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے مقدار یاد نہیں 30-40 ہزار قرآن پڑھے ہیں جب سے میں دنیا سے یہاں آیا قبر میں، اللہ سے اجازت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی تو میں قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں، لیکن اگر تم راضی اور تیار ہو تو یہ 30-40 ہزار مرتبہ کے پڑھے ہوئے قرآن تو تم لے لو، اور ایک مرتبہ اپنی زندگی میں کہی ہوئی سبحان اللہ تم مجھے دے دو۔ اور کیوں؟ یہ جو اب ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اس پر کوئی اجر نہیں ہے، اور وہ جو دنیا میں تم نے سبحان اللہ کہا ہے اس پر اجر ہے۔ دو باتیں میرے دوستو، ایک تو یہ کہ موت سے پہلے کی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے۔ افسوس ان لوگوں پر کہ جو بلا مقصد کسی مجلس میں لمبے بیٹھ کر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایسی باتیں جن کا کوئی مقصد نہ ہو فضول زندگی ضائع کرتے ہیں۔ جس دن اس دنیا سے جانا ہوگا اس دن میرے دوستو اس کی قیمت کا احساس ہوگا، ہائے ہم نے یہ کیوں کیا۔ میں نے اس میں ایک لفظ بڑھایا، فضول بے مقصد۔ کبھی کبھی مباح باتیں اس مقصد سے اگر کر لی جائیں کہ دن بھر کام کر رہا ہوں تھک گیا ہوں، ذرا 15-20 منٹ دوستوں میں بیٹھ کر کچھ ہنسی خوشی کر لوں تاکہ طبیعت بہل جائے اور ایک طرح کا اطمینان اور ایک طرح کا نشاط حاصل ہو جائے، اب یہ مجلس لغو نہیں رہی، اب یہ مجلس مقصد کے تحت ہو گئی۔ جیسے حضرت والا کی جو مجلس ہوتی ہے، کچھ لوگ آنے والے سمجھ لیتے ہوں گے بیچارے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں، یہ ایک مقصد کے تحت ہے، اور وہ مقصد نہ صرف جائز۔ میرے محترم دوستو، جو ایمان والا ٹینشن کا اور ڈپریشن کا اتنا زیادہ بیمار ہو چکا کہ وہ خودکشی تک کے ارادے کیے ہوئے ہے اور اپنی زندگی سے مایوس اور اداس ہو چکا ہے، اس کو بٹھا کر ایسا بنا دینا کہ وہ ایک نئی زندگی محسوس کر رہا ہو، یہ عبادت نہیں ہے۔ میں بہت شرح صدر سے بتا رہا ہوں، یہ عبادت ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ مذاق کے لیے 3 شرطیں علماء نے بیان فرمائی مزاح کے لیے۔ نمبر 1، جھوٹ پر مشتمل نہ ہو، نمبر 2، اسے عادت نہ بنایا جائے، اور نمبر 3، کسی کی دل آزاری نہ ہو رہی ہو، کسی کو تکلیف اور رسوا نہ کیا جا رہا ہو۔ 15 منٹ کے لیے تھوڑا ہی سے عادت بنانا کہا جائے گا کہ 15 منٹ روزانہ مزاق کر لیا تو عادت بنانا تو یہ ہے کہ جہاں جاتے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں تو مزاح چلتی ہے، جہاں جاتے ہیں تو وہ ایسا بنا ہوا ہے کہ جس طرف کو جاتا ہے بس ٹھٹے لگاتا ہے، بیٹھتا ہے مجلس کے بیچ میں اور بیٹھا اور ٹھٹے اور مزاح شروع، یہ عادت بنانا ہے۔ یہ 15 منٹ کی مجلس جو لوگ یہاں آئے اور آتے ہیں میرے دوستوں، ان سے پوچھو کتنا نفع اس کا ہے، نفع سے خالی نہیں ہوتی، بہت نفع ہے۔ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کی یہ شان ہے، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، دنیا میں جیتے جیتے آدمی جتنا پڑھ لے گا، جتنا اللہ کو یاد کر لے گا، اگر ہنس بھی رہا ہو اور اللہ کو یاد کر رہا ہو تو بھی غافل نہیں کہلاتا۔ یہ جو حضرت نے فرمایا نا، غفلت میں گزرے زندگی، ہنس رہا ہے تاکہ طبیعت میں ایک نشاط آئے لیکن اندر سے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مفتی شفیع صاحب اور حضرت خواجہ صاحب کا جو واقعہ ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب اور دوسرے علماء بڑے حضرت نے واعظ میں نقل کیا موجود تھے۔ خواجہ صاحب ایسے آدمی تھے، بولنے والے تو وہ ذرا ہنسا رہے تھے، فوراً تنبہ ہوا
یعنی متنبہ کرتے ہوئے فرمایا بتاؤ کون ہے جو اس وقت بھی اللہ سے غافل نہیں تھا. اور پھر خواجہ صاحب نے اشعار پڑھے، ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ غم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. جو دل اندر سے رو رہا ہے مسلسل، کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. اس حال میں بھی میرا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح سے جڑا ہوا ہے اور کیسے وابستہ ہے. اتنے چہیتے حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے اور عاشق بھی اتنے بڑے کہ حضرت کے وعظ میں ہے کہ جہاں وطن تھا الہ آباد، وہاں سے چل کر ٹرین میں پہنچے، گویا تقریباً پوری رات وہاں سے خرچ ہوتی ہے. اگر آپ عصر کے وقت بیٹھیں تو اگلے دن صبح کو 10-11 بجے پہنچیں گے، اتنا لمبا وقت. اور آ کر صرف حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا ایک دیدار کر کے دیکھ کے اور روانہ ہو گئے. تو کسی نے بتایا کہ خواجہ صاحب آئے تھے اور حضرت کی زیارت کر کے دیدار کر کے اور چلے گئے. فرمایا بڑا عاشق ہے، بڑا عاشق. نکال دیا تھا حضرت تھانوی نے ایک مرتبہ خانقاہ سے. حضرت تھانوی بڑے زبردست مصلح تھے. مصلح پیر ہونا یعنی بزرگ ہو جانا، زاہد ہو جانا، اللہ والا ہو جانا الگ ہے میرے دوستو، اور شان اصلاحی ہونا یہ ایک الگ بات ہے. جیسے حضرت والا کی صحبت میں رہ کر ماشاءاللہ ہمارے حضرت میر صاحب میں شان اصلاحی غالب ہے، شان اصلاحی. حضرت گنگوہی کا ملفوظ آپ کو سناتا ہوں. یہ فرمایا جو اپنے مرید کو نالائق تک نہ کہہ سکے اسے شیخ بننے کا حق نہیں ہے. غور فرمانا کیا عرض کر رہا ہوں. جو اپنے مرید کو نالائق تک نہ کہہ سکے وہ شیخ نہ بنے، اس سے اصلاح نہیں ہوگی. عام بزرگ بن جانا کہ اللہ والا بن گیا، بزرگ بن گیا، حضرت تھانوی نے فرمایا یہ الگ بات ہے. ذرا کبھی کبھی تھوڑی تنبیہ، اصلاح، ڈانٹ ڈپٹ، اس سے فکر قائم ہوتی ہے. اور یہ جو مرید ہوتا اس کو ایک لگ جاتی ہے دل میں کہ اب مجھے ذرا کچھ ٹھیک ہونا ہے اور ایسا کچھ نہ ہو جائے، ذرا میں اپنی اور مزید اصلاح کروں، مزید اصلاح کروں. یہ شان ہر ایک میں نہیں ہوتی میرے دوستو. اللہ تعالیٰ خاص عطا فرماتے ہیں. حکیم الامت تھانوی کو اللہ نے خاص عطا فرمائی تھی. نکال دیا. اب فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں باہر. خواجہ صاحب فٹ پاتھ پہ باہر، ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو آئے اور کہنے لگے آپ کو نکال دیا گیا ہے، آپ پھر بھی یہاں پڑے ہوئے ہیں. تو خواجہ صاحب اللہ ہمیں ایسا اپنے شیخ سے عشق عطا فرمائے. یہ اولیاء اللہ کی محبت یاد رکھنا میرے دوستو، اولیاء حق کی محبت اللہ تعالیٰ اپنی ہی محبت میں لکھتے ہیں. اولیاء اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ اپنی ہی محبت میں لکھتے ہیں. اس پر بہت روایتیں ہیں، میں کتنی عرض کروں، بہت روایات ہیں. التکشف اٹھا کے کوئی دیکھ لے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. حضرت تھانوی نے بہت روایات نقل کی ہے. تو حضرت خواجہ صاحب باہر پڑے ہوئے ہیں، مست ہیں، دیوانہ. کیا کہتے ہیں کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری. ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری. دروازے کے باہر میری حکومت ہے، میں پڑا رہوں گا، یہاں اسی جگہ پڑا رہوں گا. اور متقدمین مشائخ اہل اللہ کیسے کیسے مجاہدے کراتے تھے، ہم تو ان کو میرے دوستو سوچ بھی نہیں سکتے. اور آج کے زمانے میں کرائے جانے لگے تو لوگ بھاگ جائیں گے، بھاگ جی، ایسے ایسے مجاہدے. لیکن اللہ نے پھر حضرت تھانوی کو سبحان اللہ ایسے آفتاب و ماہتاب عطا کیے تھے کہ جو حضرت تھانوی کا جو خلیفہ جہاں جہاں رہے چمکا کے رکھ دیا پورے علاقے کو میرے دوستو، چمکا کے رکھ دیا ہے. دیکھ لیں آپ اٹھا کر کے تاریخ پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا. جنہوں نے برداشت کیے تھے، ایک صاحب خانقاہ میں تلاوت کر رہے تھے، پیچھے سے کوئی آ کر ان کے سامنے ادھر بیٹھ گئے. کوئی آئے اور آ کر پیچھے بیٹھ کر ان کی تلاوت سننے لگے. حضرت تھانوی قدس سرہ نے دیکھ لیا، فوراً بلایا، بلا کے پوچھا کیا تم نے پیچھے بیٹھ کر ان کی تلاوت سننے کی ان سے اجازت چاہی؟ اگر نہیں چاہی تو کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ تمہارے بیٹھ کر سننے سے ان کے دل پر تکلیف نہیں، یعنی یہ ایک بار اور ایک گرانی محسوس نہیں ہوگی؟ کہ جی فرمایا کہ نہیں، یعنی مجھے تو پتہ نہیں نہ میں نے اجازت لی. تو فرمایا کہ تم ان کو ایذا پہنچانے کا باعث بنے اور سبب بنے ہو، خانقاہ سے باہر ہو جاؤ.
اب تو ہمیں ساتھیوں کو ایذا پہنچانے کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کس کو کیسے ایذا پہنچ رہی ہے۔ میرے شیخ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی، اللہ اکبر، ہے عجیب و غریب میرے دوستو، ان اولیاء اللہ کی شان عجیب ہوتی ہے۔ جی حضرت کی مسجد ہے، وہاں سے تشریف لا رہے تھے۔ میں ڈاکٹر صابر صاحب مرحوم رحمہ اللہ کو جب یہ قصہ سنایا تو فرما رہے تھے، میں بھی تھا اس وقت موجود جو قصہ تم نے سنایا ہے، اس قصے کے وقت اللہ تعالی ہمیں صفات عطا فرمائے۔ تشریف لا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک کتا راستے میں جو نالی ہے اس پر پانی پی رہا ہے۔ حضرت کی نظر پڑ گئی، فرمایا ساتھیوں سے رک جاؤ۔ ساتھی تعجب میں کیا بات؟ فرمایا کہ یہ کتا سامنے پانی پی رہا ہے، راستہ بدل کے چلو تاکہ اس کے پانی پینے میں ہماری وجہ سے خلل نہ پڑ جائے اور اس کو کتے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور ایک مرتبہ حضرت نے رمضان میں مجلس تھی، یہ قلم لیا، قلم، اور قلم کو ایسے پھینکا اور پھینک کر کے فرمایا کہ بحمد اللہ سلسلے میں داخل لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ لکھا ہے خط میں کہ جب رات کو اچانک بارش ہوتی ہے تو چار پائی باہر سے کھسکا کے اندر گھسیٹ کے لے جانے کا دل گوارا نہیں کرتا کہ یہ ایک مخلوق جس پہ میں رات بھر آرام کرتا ہوں ایسے گھسیٹ کے کیوں لے کے جاؤں، اطمینان سے اس کو اٹھا کے لے کے جاؤں۔ تو مخلوق کے ساتھ ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا، یعنی جو انسان ہے جب اس مخلوق کے ساتھ جو اس میں احساس نہیں، یہ حال ہو رہا ہے کہ کھینچوں نہیں، تو پھر جو انسان ہے، جو اہل ایمان ہے، جو ان کے رفقا ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، ان کی ایذا اور تکلیف کا کتنا خیال ہوگا۔ اور یہ قلم لے کے ہاتھ سے یوں پھینکا اور فرمایا کہ اے قلم، مجھے اب تک وہ منظر یاد ہے، اے قلم میں نے تجھے اس لیے نہیں پھینکا کہ تیری حقارت میرے دل میں ہے، بلکہ مجمع میں جو بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے پھینکا ہے، دل کا یہ عالم ہو جائے کہ اتنا بھی کسی ایمان والے کو ایذا اور تکلیف گوارا نہ ہو۔ یہ ہے ساری حضور کی معاشرت کی جان صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری معاشرت کا نچوڑ، دوسرے کو ایذا نہ پہنچنے پائے اور اپنے کو پہنچ جائے تو درگزر کر دیا جائے، یہ ہے پوری معاشرت کا نچوڑ میرے دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت ایسی تھی کہ دوسری کتاب تورات وغیرہ میں بھی آپ کی خاص طور پر یہ صفت بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، یعنی اگر کسی نے گالی دے دی تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ دیتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں میرے دوستو حضرات صحابہ کرام کس طرح جڑ گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد۔ تو بات یہاں نکلی تھی، حضرت والا فرماتے ہیں جو غفلت میں زندگی گزر رہی ہے اسے زندگی کہنا ہی نہیں، وہ تو عن قریب جیسے ہی انتقال ہوگا تو پتہ چلے گا شرمندگی ہی شرمندگی تھی، ایسے جینے اور ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر تھا، پتہ چلے گا۔ اس لیے سبق یہ ہے کہ گویا زندگی کا ایک لمحہ ہمیں غفلت میں گزارنا نہیں چاہیے۔ جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے، اور فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے اسی کے مقدر میں پائندگی ہے، فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے اسی کے مقدر میں پائندگی ہے۔ اس دنیا کو اللہ کی یاد میں فنا کرو تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی حیات طیبہ ملے گی میرے دوستو، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی یہ مختصر سی زندگی جس نے اللہ پر فدا کر دی ہمیشہ کی حیات اسے نصیب ہو گئی۔ اور جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے، جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے، خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے، اور جو ہے کسب دنیا میں غافل خدا سے دنی زندگی ہے، بری زندگی ہے۔
جو ہے کسب دنیا میں غافل خدا سے، دنی زندگی ہے بری زندگی ہے، اور جو فرزانگی لائے ایک دن تباہی، جو فرزانگی لائے ایک دن تباہی، وہ کس کام کی ہائے فرزانگی ہے، اور رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا، رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا، جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے، ہو مطلوب جس عقل کی صرف دنیا، سمجھ لو کہ اس عقل میں تیرگی ہے، اور بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن، بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن، تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے۔ بہت اونچی بات حضرت والا فرماتے ہیں، جیسے مثال سے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی جس دل میں ہم نے غیر اللہ کو بسا رکھا ہو، بٹھا رکھا ہو، اور غیر اللہ جب میں بولوں تو یاد رکھیے ساری چیزیں ہیں۔ کوئی آدمی حضرت کا اجازت یافتہ ہو گیا، اجازت مل گئی جی، اور ماشاءاللہ حضرت کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم بیعت کرو اور یہ مجلس وغیرہ قائم کرو، اب اس کے دل میں اسی دن سے یہ بت سوار ہوا، بت کہ اب لوگوں کو میری طرف آنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، چاروں طرف میری آؤ بھگت ہونی چاہیے، میری مجلس میں خوب لوگوں کو شریک ہونا چاہیے اور مجمع اکٹھا ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت والا کی یہ 66-70 سال تک کی زندگی اس طرح گزری۔ میر صاحب سے آپ پوچھیں، چند لوگ 2-4-10 لوگ آ جایا کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ ہماری مجلس اور ہمارا بیان انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک آئے تو، 2 آئے تو، 10 آئے تو اس طرف نظر ہی نہ ہو۔ حاجی فاروق صاحب ان کا واقعہ ہے، حضرت نے اجازت دے دی جلال آبادی رحمہ اللہ نے، اب مجلس شروع کر دی۔ حضرت کو خط لکھتے ہیں کہ حضرت میں مجلس تو کر رہا ہوں مگر لوگوں کو کوئی توجہ نہیں، لوگ آتے ہی نہیں ہیں، کبھی 1-2 شریک ہو گئے، کبھی نہیں بھی کوئی آئے۔ حضرت نے جواب لکھا، اوہو ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ مجلس کس لیے کی جا رہی ہے۔ اچھا مجلس میں یہ نیت ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے۔ اللہ کے لیے مجلس کو جاری رکھو، چاہے کوئی آئے نہ آئے، اگر نہیں آتا خود کتاب پڑھ کے مجلس ختم کر دو۔ یہ ہے میرے دوستو تو غیر اللہ جب حضرت فرماتے ہیں سارا، اور یہ سب سے خطرناک زہر ہے، سب سے خطرناک، کب میرا مقام لوگوں میں پیدا ہو، کب میرا چرچا لوگوں میں پیدا ہو، کب میرے نام سے لوگ واقف ہوں، سب سے خطرناک۔ آخر ما یخرج من قلوب الصالحین حب الجاہ، اور ملا علی قاری نے جو فہرست میں ہے تو اس میں آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاہ، اولیاء صدیقین سارے بزرگی کے مقامات طے کر چکے ہوتے ہیں، سب سے اخیر میں جو رذیلہ دل سے نکلتا ہے وہ حب جاہ ہے، میرا مقام۔ یہ جلدی نکل جائے گا۔ آپ نے بہترین ایئر کنڈیشن گاڑی لا کے پیش کی جی، اعلیٰ نئی بالکل لیٹسٹ ڈیزائن والی سب سے عمدہ 15-18-20 لاکھ کی پیش کی کسی بزرگ کو، انہوں نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چابی آپ ہاتھ میں دے رہے تھے کہ نہیں لے جاؤ چابی، بہت اچھا، مال کی محبت کا رذیلہ نکل گیا۔ آپ دل میں یہ تمنا ہے، خود بھی 2-4 جگہ بیانات میں جاتے تو کہتے ہیں کہ ایک صاحب گاڑی لائے تھے لیکن میں نے کہا میں کیا کروں گا گاڑی کو، اور واپس بھیج دی۔ اور لوگوں میں بھی چاہتے ہیں کہ لوگ چاروں طرف سے بیان کرے، جب کوئی آ کے خبر دیتا ہے فلاں جگہ حضرت ہم نے سنا کہ آپ کو گاڑی پیش کی جا رہی تھی، آپ نے، ارے میں دنیا کو کیا کروں گا، چھوڑو ان سب چیزوں کو، لیکن آپ ایک دوسری دنیا اپنے دل میں بسا رہے ہیں۔ ایک دنیا تو نکالی، ایک بت تو نکالے، لیکن دوسرا ایک بت ہے، وہ کیا؟ لوگ اس قصے کو سن کر سارے ہو ہمیں نہیں پتا تھا حضرت کا مقام اتنا اونچا ہے، اللہ اکبر، دیکھو تو اتنی عظیم عجیب غریب قسم کی گاڑی، اور بالکل ایسے منع کر دیا۔ چرچے، یہ ہمارے متعلق چرچے، یہ سارا غیر ہے۔
بالکل میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، جب تک یہ غیر دل میں ہوتا ہے نا، ایک قسم کی ظلمت، تاریکی، گندگی اور یہ سب رہتی ہے، وہاں پھر اللہ نہیں آتے، اللہ نہیں آتے۔ یہ جو لا الہ ہے، یہ لا الہ میں سارا غیر ہے، اس سارے غیر کو دل سے صاف کرو اگر اللہ کو دل میں بسانا ہے، ورنہ نہیں آئے گا۔ لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ الا اللہ یوں ہم پڑھتے ہیں، پہلے اللہ نے سارے غیر سے دل کو صاف کرایا اور پھر الا اللہ ہے، اس کے بعد اللہ کا نور پھر دل میں آتا ہے۔ لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائیں گے تب دل میں حق آ جائے گے، جب غیر حق نکلے گا تب دل میں حق آئے گا۔ اس کو حضرت نے فرمایا کہ بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن، تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے، اور نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انہی کا، نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انہی کا، یہ کس کام کی اس کی وارفتگی ہے۔ ساری تقریریں، سارا عشق، سارا سب کچھ ایک طرف، لیکن حضرت فرماتے ہیں اصل یہ ہے کہ میری ہر ادا اور دل کی ہر دھڑکن اور دل میں گزرنے والا ہر خیال، ہر بات، سب کچھ بس ایک اللہ کی یاد میں جب تک مٹ نہ جائے تب تک یہ کہنا کہ یہ اللہ کا ولی ہے میرے دوستو صحیح نہیں۔ نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انہی کا، یہ کس کام کی اس کی وارفتگی ہے، جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔